تو حضرت آپ کا بھی تقسیم سے پہلے ہندوستان آنا ہوا ہے یا بعد میں؟ یہ میرا ہندوستان میں الحمدللہ کافی اچھا اور بہت بڑا دورہ ہوا، جس کا انتظام مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے کیا تھا۔ تو وہ شروع ہوا تھا بنگلور سے، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے گئے، سورت گئے، میرٹھ گئے، بمبئی گئے، ہر جگہ الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، لاکھوں کا۔ حتیٰ کہ بعض مقامات پر ان کو ٹیلی ویژن لگانے پڑے تھے کہ ان تک شکل تو پہنچ جائے کہ بھی کون درس دے رہے ہیں، اتنا یعنی اجتماعات ہوتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الین اسلامک ٹیوب پر۔ مولانا مکی الحجازی صاحب دامت برکاتہم، جو پوری دنیا میں ایک مشہور و معروف نام ہے، اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں حضرت سے انٹرویو لینے آیا ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ ہندوستان کی جانب سے حضرت کا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ حضرت پہلی مرتبہ آپ ہندوستان کے ایک چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں، تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ میری پیدائش بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور میری ابتدائی تعلیم بھی اور پھر اخروی تعلیم بھی وہ بھی مکہ مکرمہ میں مکمل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد صبح کی نماز کے بعد عربی میں درس اور مغرب سے عشاء تک اردو میں درس، یہ 1972 سے ہوا، جو آج تک الحمدللہ دائم قائم ہے، چل رہا ہے۔ اور اس میں ہم تمام ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کشمیر کے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فلسطین کے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ آج کل وہ جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی وہاں سے نہیں نکال سکتا۔ ہم بھی دعا اللہ کے حرم میں کریں گے اور کرتے رہتے ہیں کہ خداوند کریم آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایک سوال اس میں یہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑے علماء بھی گزرے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے کہ اپنے گھر میں درس کی دینے کی جو توفیق عطا فرمائی، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اسباب تو بہت سارے ہوں گے، لیکن کسی کی دعا یا والدین کی خدمت کا آپ کو ثمرہ؟ میرے حرم شریف میں رہنے کا اور درس دینے کا اور جاری رہنے کا اصل سبب جو ہے وہ میرے والد صاحب ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد صاحب، وہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے شاگرد تھے، اور پھر انہوں نے پاکستان میں بھی کافی عرصہ زندگی گزاری اور درس دیا۔ پھر اس کے مستقل طور پر 1960 سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور پھر یہاں بھی ان کا ہر نماز کے بعد درس ہوتا تھا۔ یہ ان کا سارا فیض ہے اور برکت ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے بھی آج انہوں نے درس کی اجازت دی ہوئی ہے، ورنہ یہ کسی باہر کے آدمی کو کہاں اجازت دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ ان نے میرا درس بند کر دیا تھا، تو وجہ یہ تھی کہ میں آپ سعودی نیشنلٹی نہیں رکھتے۔ تو 4-5 دن کے بعد مجھے ایک فون آیا کہ بھی آپ جا کے احوال مدنیہ سے اپنی نیشنلٹی کے بارے میں پتہ کرو۔ میں وہاں گیا تو الحمدللہ وہاں بادشاہ کا آرڈر آ چکا تھا کہ اس کو، اس کی فیملی کو نیشنلٹی دے دی جائے اور کوئی تحقیق تدقیق نہ کی جائے۔ تو یہ سارا والدین کی دعاؤں کی برکت ہے۔ والسلام علیکم۔ جی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے مظاہر کے تھے، تو آپ کے والد بزرگوار بھی کیا ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے؟ ہندوستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ پڑھنے کے لیے گئے تھے دارالعلوم دیوبند، لیکن وہاں ان کی ہوا جو تھی، فضا جو تھی، وہ مناسب نہ آئی۔ تو پھر حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ تم سہارنپور چلے جاؤ، شاید ہو سکتا ہے کہ سہارنپور کی فضا آپ کو راس آ جائے۔ تو والد صاحب وہیں تشریف لے آئے، اور اللہ کی مہربانی سے پھر وہ سہارنپور کی فضا ان کو موافق بھی آ گئی، اور ان کی تمام کتابیں جو تھیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ پڑھی، اور ایک سنن ابی داؤد جو ہے وہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب شیخ الحدیث حافظ محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے ان سے پڑھی گئی، اور شیخ الحدیث جو ہیں وہ میرے والد کے ہمدرس تھے۔ تو حضرت آپ کا بھی کبھی تقسیم سے پہلے ہندوستان آنا ہوا ہے یا بعد میں؟ یہ میرا ہندوستان میں الحمدللہ
کافی اچھا اور بہت بڑا دورہ ہوا، جس کا انتظام مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے کیا تھا۔ تو وہ شروع ہوا تھا بنگلور سے، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے گئے، سورت گئے، میرٹھ گئے، بمبئی گئے، ہر جگہ الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا لاکھوں کا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر ان کو ٹیلی ویژن لگانے پڑے تھے کہ ان تک شکل تو پہنچ جائے کہ بھی کون درس دے رہے ہیں، اتنا یعنی اجتماعات ہوتے تھے۔ تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب بھی ارادہ ہے انشاءاللہ، لیکن صحت اجازت نہیں دے رہی، ورنہ اس دفعہ ارادہ یہ تھا کہ ہم راجستھان کا علاقہ جو ہے وہاں دورہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ بلا مبالغہ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنا آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت عقیدت رکھنے والے پاکستان میں ہیں، اس سے زیادہ ہندوستان میں ہیں۔ بالخصوص ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، حیدرآباد، بنگلور اور تمل ناڈو وغیرہ، چنئی، بہت زیادہ آپ کے بالخصوص خواتین آپ کے بیانات کو بہت سنتی ہیں۔ آپ ان کے لیے کچھ دعا فرمائیں ہندوستان والوں کے لیے۔ میں ہندوستان والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، وہاں کے خواتین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ وہاں میرے دروس جو ہیں عورتوں کے لیے بطور خاص علیحدہ بھی ہوئے تھے، مردوں کے لیے علیحدہ ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو سے اللہ کے گھر کی وجہ سے محبت ہے، اس کا بدلہ اللہ ان کو دین و دنیا میں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ میری والدہ بھی آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتی ہیں، وہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، والدین کے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے، اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اصلح اخواننا واخوان المسلمين، بناتنا وبنات المسلمين، ذرياتنا وذريات المسلمين، اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ جی، حضرت نے ابھی درس سے فارغ ہو کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ضرور حضرت کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ حضرت آخر میں 30 سیکنڈ آپ دارالعلوم دیوبند اور وہاں کے اکابرین کے لیے کچھ۔ دارالعلوم دیوبند جو ہے میں خود گیا تھا تجارت کرنے کے لیے، تو اس وقت وہاں حضرت ارشد مدنی صاحب کا دور تھا۔ الحمدللہ دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا کہ اتنے بڑے طلباء اور اتنا بڑا اہتمام اور اتنا بڑا انتظام۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم نے دیکھی دیوبند کے طلباء میں، وہ کسی کو سلام میں سبقت نہیں کرنے دیتے تھے۔ ہم سوچتے تھے کہ ہم کہیں گے السلام علیکم، وہ سب سے پہلے کہہ دیتے السلام علیکم۔ تو یہ ان کا محبت اور پیار کا جذبہ تھا۔ اللہ ان کے جذبات کو برقرار رکھے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔